بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. وبلغنا ورسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذروتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد ذیشان امجدی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد حلیمہ بطحہ، معزز اراکین انتظامیہ اور معزز و مکرم احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلاۃ کے بعد، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل بہت ہی محترم اور عظیم المرتبت شخصیات کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اور دونوں ہی شخصیات علم و فضل کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں. پہلی شخصیت مخدوم الاولیاء، فخر الاولیاء، نازش اولیاء، مخدوم المخادیم حضرت سید دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور دوسری عظیم المرتبہ شخصیت آسمان علم و فضل کے مہتاب امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہیں. انہی دونوں ہستیوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. لاہور کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کا یہ شہر کہلاتا ہے، اور جگہ جگہ اولیاء کرام کے مزارات لاہور میں موجود ہیں. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جو بارات وہاں لاہور میں سجی ہے، اس کے دولہ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور واقعتاً حقیقت بھی یہی ہے کہ مخدوم الاولیاء کا فیضان اور فیضان و برکات کا سلسلہ 1000 سال سے جاری ہے. حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے اتنے عظیم مقام پہ فائز ہیں کہ ولایت کے بڑے بڑے نام، جن میں سے ایک نام حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور دوسری عظیم المرتبہ شخصیت آسمان علم و فضل کے مہتاب امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہیں. انہی دونوں ہستیوں کے حوالے سے
کہ جن کے نام سے پورے پورے سلاسل ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے حاضری دی ہے اور حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق افغانستان کے علاقے غزنی سے ہے، اور تقریباً 400 ہجری میں غزنی کے علاقے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ آپ کے والدین کریمین، والد ماجد، والدہ ماجدہ، یہ دونوں کے دونوں بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو ایک بہت بڑی شہرت غزنی شہر میں عطا کی تھی۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تفصیلی حالات تو اتنے زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، لیکن جو بھی حالات ہمیں ملتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کی عظمت اور بہت بلند مقام، رفیع المرتبت اور عظیم الشان ہستی دکھائی دیتے ہیں۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے ولی ہیں اور ایسے صوفی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیا ہے، اور ان کی سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 400 اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا ہے۔ تو ایک اتنی بڑی تعداد جو ہے ان کے اساتذہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اکتساب علم کر لیا، علوم دینیہ تمام کے تمام حاصل کر لیے، تو اس کے بعد پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے ہیں، اور شیخ حسن خط علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس جا کے ان کے دست اقدس سے بیعت بھی ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شیخ کی برکت سے انہیں بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ اپنے شیخ کے پاس کئی سال رہے، ان کی خدمتیں کرتے رہے، اور جیسا کچھ انہوں نے فرمایا اس کے مطابق ریاضات، مجاہدات کرتے رہے۔ اپنے شیخ کے حکم سے لاہور ان کا آنا ہوا ہے، اور جس وقت یہ لاہور تشریف لائے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہندو بہت بڑی تعداد میں تھے، اور اسلام کا نام لینے والے بہت کم لوگ تھے، اور ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد، بڑے بڑے قبیلے، ہندو راجا وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات تھی۔ اور حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے یہ فریضہ بھی وہاں انجام دیا ہے۔ ابتدا میں بڑی مشکلات پیش آئی، اور ہندوؤں نے بہت ہی زیادہ تنگ بھی کیا، اور کئی حوالوں سے ان کی بات کو سنتے نہیں تھے، لیکن کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے تو ہندو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً یہی سچا بندہ ہے، یہی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو سچائی کا علم بردار ہے، اور اسی کے پاس ایسی تعلیمات ہیں کہ در حقیقت وہی فلاح اور کامیابی کا معیار ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ دودھ کا برتن لے کر کہیں جا رہی ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ فلاں ہندو کے پاس میں لے کے جا رہی ہوں، اور ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ دودھ اسے دیتے ہیں، اگر یہ دودھ اسے نہ پہنچایا جائے تو ہمارے جانور دودھ نہیں دیتے
بلکہ دودھ کی جگہ خون آتا ہے تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو حضور دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تم ہندو کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور یہ دودھ کا برتن یہیں رکھ جاؤ اور پھر گھر جا کے اپنے جانور سے دودھ نکالو۔ اس خاتون نے حضور دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مان لی، دودھ کا برتن ان کی بارگاہ میں رکھا، واپس گھر چلی گئی اور اس نے جا کے دوبارہ برتن میں جب دودھ نکالا تو دودھ اتنا نکلا کہ اس کے گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن دودھ نکلنا بند نہ ہوا۔ اس نے جا کے پھر پورے محلے میں جا کے یہ بات بتائی کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہندو کے پاس جانے سے منع کیا ہے، تم بھی نہیں جاؤ بلکہ یہ دودھ ان کی بارگاہ میں دے کے آ جاؤ اور اپنے گھروں سے آ کے دوبارہ نکالو۔ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہوئی، سارا محلہ ان کے پاس جمع ہو گیا۔ اب وہاں پہ ہندو انتظار میں تھا کہ آج لوگ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، اور دودھ کا جو ایک انتظار تھا اس سے بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ لوگ اس کے پاس نہیں آ رہے تھے۔ تو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ پہ کوئی بزرگ ہیں اور انہوں نے جو ہے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہندو کے پاس مت جانا۔ تو لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو وہ ہندو جو ہے بہت بڑا جادوگر بھی تھا، اس نے یہ کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں اور میں جادو کے ذریعے ان کا جو کمال جو وہ دکھا رہے ہیں وہ سب ختم کر دوں گا۔ یہ ہندو جو ہے حضور دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے، جادو دکھانے لگا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ تھک گیا۔ حضور دادا صاحب نے اسے اسلام لانے کی تلقین کی اور وہ بھی یہ بات سمجھ گیا کہ واقعتاً میں جو کچھ بھی دکھا رہا ہوں وہ سب شعبدے بازی ہے، در حقیقت انہی کے پاس سچائی ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کیا۔ تمام ہندوؤں کے اندر بات مشہور ہوئی کہ فلاں ہندو جادوگر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو لاہور کے ہندو تھے انہوں نے آ کے حضور دادا صاحب کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اپنے حسن اخلاق سے اور اصلاح کر کے جو ہے حضور دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بر صغیر میں جن ہستیوں کے ذریعے اسلام آیا ہے، جن کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، تو ان اولین آنے والے لوگوں میں حضور دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں کہ جن کی برکت سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ہستی ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی اسی کام میں صرف کی ہے اور اپنے وصال کے بعد بھی ان کے فیض کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتے رہے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بہت ہی معروف واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تشریف لائے ہیں اور تقریباً 40 دن یا اس سے بھی زائد حضور دادا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ قیام کیا ہے۔ آج بھی مزار شریف کے ساتھ وہ چھل لگا موجود ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے تشریف لے کر گئے، حالانکہ خود مادر ذات ولی اور ولایت کے اندر بہت بڑا مقام حاصل کیا تھا، اس کے باوجود ان کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے ہیں اور فیض پایا ہے، اور فیض ایسا پایا ہے کہ جو کچھ وہ ارشاد فرما کے گئے ہیں آج سارے دنیا کے لبوں پہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے یہ ارشاد فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ یہ ذات، یہ ہستی اتنی عظیم الشان ہے کہ جو خزانہ ہی خزانہ لٹا رہی ہے، پورے عالم کو فیض دے رہی ہے اور مظہر نور خدا ہے، اللہ کے نور کو یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آگے بہت ہی شاندار بات ارشاد فرمائی کہ ناقص سارا پیر کامل، ان کی بارگاہ میں کوئی ناقص بھی آتا ہے
کوئی نکما بیکار بھی آتا ہے اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو بھی کامل بناتے ہیں، اور کامل کوئی آ جائے کاملارا رہنما تو کاملوں کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں اور ان کے اور درجات میں اضافہ کروا دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فیض آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ 100% بالکل درست ہے۔ آج بھی دنیا جاتی ہے ان کے مزار اقدس سے فیض حاصل کرتی ہے۔ آج لوگ یہ بات کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ جناب مزارات پہ جانا کیسا ہے، مزارات پہ جانا کیا ہے؟ پہلے یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری کے بزرگ ہیں، آج ان کے وصال کو بھی تقریباً 1000 سال ہو چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 1000 سال پہلے بھی لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مزار پہ جا کے فیض ملتا ہے، اور لوگ بھی جاتے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی جاتے تھے۔ تو یہ اس وقت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، لیکن آج فتنوں کا دور ہے اور مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو لوگ یہ معلوم کرتے ہیں جناب مزار پہ جانا کیسا ہے۔ تو ہم یہی واقعہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو خلاف شریعت ہو۔ اگر مزار پہ جانا خلاف شریعت ہوتا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کبھی مزار پہ نہیں جاتے، لیکن ان کا جانا، وہاں پہ قیام کرنا، وہاں سے فیض لینا، ساری دنیا کو پیغام دینا، یہ بتا رہا ہے کہ مزار پہ جانا شریعت کے مطابق ہے۔ مزار پہ جانے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ والوں کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ باتیں سننے والے مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ آخر میں یہ سوال کرتے ہیں جناب ہمیں قرآن و حدیث سے جواب دیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت کے جو بھی معمولات ہیں وہ تمام کے تمام قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا معمول ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف شریعت جا رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان مقدس مزارات پہ خلاف شریعت کام ہوتے ہیں تو اس پہ علماء منع کرتے ہیں، لیکن جو مزارات پہ جانے کی بات ہے تو الحمدللہ وہ بھی قرآن مجید سے ہمارے سامنے اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بہت ہی معروف آیت کریمہ ہے، اکثر جب فاتحہ دی جاتی ہے تو اس میں یہ آیت کریمہ آتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ محسنین سے مراد یہاں پر ہے نیکوکار، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت متقیوں کے قریب ہے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے کے میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں قیام کرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اب جناب غور کر لیجئے کہ جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں اس آیت کریمہ کے مطابق وہاں اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت وہاں ان کے قریب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ زندہ ہوں گے جب بھی انہیں رحمتیں ملیں گی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ رحمتیں چھین لی جائیں گی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک نیکوکاروں کے ساتھ ان کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ زمین پہ ہو یا زمین میں چلا جائے اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی حیات میں جاتے ہیں، ان کی زندگی میں جاتے ہیں، جب بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ان کے وصال کے بعد ان کی قبر اقدس پر، ان کے مزار انوار پہ جاتے ہیں، جب بھی اللہ کی رحمتیں وہاں پاتے ہیں۔ یہ خود اللہ کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں محسنین کے پاس ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، زمین میں ہوں یا زمین کے نیچے ہوں، اللہ کی رحمتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں
تو اللہ کی رحمت کا فیض حاصل کرنے ہی جاتے ہیں۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے، حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ نام لیا جاتا ہے تو لوگ یہاں بھی سوال کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو داتا کیوں بولا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب داتا کا مطلب ہے دینے والا، تو دینے والا تو اللہ ہے۔ تو ذرا یہاں پر بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بہت سی باتوں کو الجھایا بھی جا رہا ہے، ان کو سمجھنے کے بجائے، حقیقت کو سمجھنے کے بجائے الجھایا زیادہ جا رہا ہے۔ تو ہمیں الجھنے کے بجائے اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جناب داتا تو اللہ ہے، قرآن مجید کو آپ کھولیے، جو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تمام اسماء الحسنہ پڑھ لیجئے، آپ کو اللہ کے ناموں کے اندر داتا کا نام نہیں ملے گا۔ داتا کا نام اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہاں پہ نہیں ہے تو جو اعتراض کرنے والا ہے وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ داتا کا لفظ جو ہے، پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ آپ اسے فارسی کا کہہ لیں یا اردو زبان کا کہہ لیں، اس کا مطلب ہے دینے والا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اور ہم گہرائی میں جاتے ہیں، کلام پاک پہ آتے ہیں اللہ کے، وہاں سے ہمیں بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم داتا صاحب کو داتا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اللہم رب ارحمہما۔ 15ویں پارے کے اندر یہ دعا آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان دونوں پہ رحم فرما، میرے والدین پہ رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں ربوں نے چھوٹی حالت میں میری پرورش کی ہے۔ لفظ رب آیا ہے والدین کے لیے بھی، رب بیانی۔ تو یہاں پہ والدین کو رب بیانی سے اللہ نے بیان کیا، یعنی یہ دونوں رب۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، وہاں اللہ والدین کے لیے فرمایا رب بیانی، یہ دونوں رب۔ اب یہاں پہ اللہ بھی رب، والدین بھی رب، یہ رب کا لفظ دونوں کے لیے کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو اللہ کو بولتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، تو در حقیقت وہی ہر نعمت دینے والا ہے۔ اور یہاں والدین کے حوالے سے جو رب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پالنے والے، تربیت کرنے والے۔ تو وہاں اللہ کی ذات کے حوالے سے رب کا معنی اور ہے، یہاں رب کا معنی اور ہے۔ ایسے ہی دادا کا جو لفظ ہے دینے والا، اگر ہم حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دادا کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اسی اعتبار سے مراد لیتے ہیں کہ انہوں نے جو فیض پہنچایا ہے، انہوں نے جو دین اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے اور ایسے خزانے لٹائے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو دادا کہا جاتا ہے، دینے والا کہا جاتا ہے۔ آج بچہ اپنے والد کے پاس آتا ہے، پیسے لیتا ہے، والدین اسے پیسے دیتے ہیں، تو یہاں والدین بھی اپنے بچے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال نہیں ہوتا، یہاں ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، اپنی مشکل بیان کرتے ہیں، وہ ہماری مشکل دور کر دیتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی دینے والا ہوتا ہے۔ وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اس کو ہم یہ کیسے کہیں، لیکن یہاں دادا صاحب کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لقب جو انہیں ملا ہے تو یہ مخلوق خدا نہیں دیا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے ہی دیا ہے۔ اللہ کی ذات بھی دینے والی ہے، یہ بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں۔ ان کے پاس جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب اللہ ہی کی عطا سے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ یہ لٹا رہے ہیں یہ سب اللہ کی رحمتیں ہی لٹا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ دادا کا مطلب کیا ہے؟ دینے والے، اللہ کی رحمتوں کو نچھاور کرنے والے، دین کو دینے والے، دین کے خزانے کو لٹانے والے۔ آج جو انہیں دادا گنج بخش کہا جاتا ہے کہ خزانوں کو دینے والے ہیں، تو واقعتاً ایسا خزانہ مخلوق کو دیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم دنیا کی کوئی چیز لیتے ہیں، اسے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے،
لیکن داتا صاحب نے ایمان کی صورت میں ایسا خزانہ دیا ہے کہ جنہیں اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، ولایت کی نعمت داتا صاحب کے ذریعے ملی ہے، یہ ایسے خزانے ہیں کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور گئی ہے۔ تو ایسا خزانہ داتا صاحب کے ذریعے سے لوگوں کو حاصل ہوا ہے، اسی اعتبار سے انہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں بر صغیر پاک و ہند کی جو آج بھی 1000 سال کے بعد اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی اپنے فیض کو لٹا رہی ہیں، اپنا فیض عام کر رہی ہیں، لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ اور سب سے بڑا فیض جو داتا صاحب ہمیں دے کے گئے ہیں کشف المحجوب کی صورت میں، تصوف کی ایسی لازوال کتاب ہے کہ اس کے متعلق اولیاء کرام نے یہ فرمایا کہ جس کو کوئی پیر نہیں ملتا ہو، جس کو کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ملتا ہو، وہ کشف المحجوب لے، کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، یہی اس کا پیر ہے، یہی اس کے لیے اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو ایسی تعلیمات کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے، ان کے پاس جو اللہ کی رحمتوں کا فیض ہے، تاکہ ہم بھی ان کے فیض کو حاصل کر سکیں۔ ان کے بعد جو دوسری ہستی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی علمی ہستی، بہت بڑی علمی فضیلت کہ آج ان کے بھی وصال کو تقریباً 100 سال کے قریب ہونے والے ہیں، آج بھی ان کے علم و فضل کا ڈنکا بج رہا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اتنی عظیم الشان ہستی عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کے علم و فضل کی بات کریں تو ان کا علم و فضل ایسا ہے کہ ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ جناب اس فن میں امام ہے، اس فن میں امام ہے، اس فن میں امام ہے، کس کس فن کے اندر یہ امام ہے۔ ہر فن کے اندر ہمیں امام ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے اور سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان یہی ہے کہ اللہ نے علم و فضل کے سمندر آپ کی ذات میں ایسے جمع کیے ہیں کہ آپ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تن و تنہا ایک ہی شخصیت ہیں، فرد واحد ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے علم و فضل کے سمندر بہائے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں 1856 عیسوی کے اندر تشریف لائے ہیں۔ 1857 کے اندر تحریک آزادی ہند شروع ہوئی ہے، اس سے 1 سال پہلے دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذات کے ذریعے بڑے بڑے کارنامے ان کے ذریعے انجام ہوئے ہیں، اور بہت کچھ علمی کام، دین کا کام، عقائد کے حوالے سے اصلاح ہوئی ہے، اعمال کے حوالے سے اصلاح ہوئی ہے۔ یہ سارا کام جو ہے ہمیں امام اہل سنت کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ تقریباً 13 سال 10 مہینے کی عمر کے اندر تمام علوم دینیہ سے فارغ ہو گئے تھے، تمام دینی علوم جو ہے 13.5 برس کی عمر میں حاصل کر لیے تھے۔ ان کی سیرت لکھنے والوں نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھا، اور ایک جگہ خود امام اہل سنت نے یہ بیان کیا کہ میں نے 13 سال کی عمر کے اندر 21 علوم دینیہ حاصل کیے تھے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، اصول قرآن، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، بلاغت، علم بیان، علم بدیع، اور اس کے علاوہ دیگر علوم جتنے پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے 21 علوم 13 سال یا 13.5 سال کی عمر میں حاصل کیے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، آج خود ہمارا بچہ 13 سال کا ہو، ہمارے سے کیا آتا ہے اور یہ کیا نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ پر علم و فضل کا یہ عرفان جو ہے یہ انہیں عطا فرمایا تھا، اور علم و عرفان کا یہ فضل جو ہے جب یہ سامنے آیا ہے تو بہت کچھ دنیا کو دیا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ واقعتاً علم و فضل ہوتا کیا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی ان کا نام سامنے آتا ہے تو سب سے بڑا عنوان ان کے نام کے حوالے سے عشق رسالت مآب یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان ان کی ذات میں ہمیں بہت ہی زیادہ نظر آتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ عشق رسول ہی کے حوالے سے انہوں نے جا بجا جتنے کام کیے ہیں، تو وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تکریم، اللہ کی شان بھی نمایاں نظر آتی ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم بھی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کا اکرام بھی نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو علمی کام کیا ہے وہ واقعتاً قابل قدر ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پاک و ہند کے علاوہ باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ امام اہل سنت کی ہر تصنیف پہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور لوگ آج حیران ہیں کہ یہ کیسے عالم دین تھے کہ ہمیں آج ان کے متعلق معلوم ہوا، اور برسوں ہم بے خبر رہے، اور اللہ نے اتنا کچھ انہیں عطا فرمایا تھا۔ علوم دینی الگ، دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو یا ریاضی کا علم ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو کمال عطا کیا تھا۔ اسی حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ امام اہل سنت کی ایک علمی شخصیت جو ہے ہمارے سامنے آئے۔ ایک عالم دین علم دین کے حوالے سے بہت کچھ بیان کر دیتا ہے، اور بہت تصانیف علم دین کے حوالے سے ایک عالم دین کی ہمیں مل جاتی ہیں۔ پوری تاریخ اسلامی کے اندر ہم دیکھیں تو تصانیف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ امام اہل سنت کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ جہاں قرآن مجید کے متعلق، تفسیر کے متعلق، احادیث کے متعلق ان کی تصانیف موجود ہیں، تو وہاں علم سائنس کے حوالے سے بھی باقاعدہ ان کی تصانیف موجود ہیں۔ آج دنیا اسی بات پہ حیران ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ سائنس کی باتیں کی ہیں، اور کس طرح بہت کچھ جو ہے علم دین کی برکت سے سمجھایا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پہ اس بات کو بیان کیا ہے، خاص طور پہ سائنس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، اور اگر ہم کسی بچے سے ہی معلوم کریں اور اس سے یہ پوچھیں کہ پانی کا رنگ کیا ہے، تو اکثر بچے آپ کو یہی جواب دیں گے کہ پانی کا کلر جو ہے سفید ہے۔ اور باقاعدہ سائنسدانوں نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے تو امام اہل سنت نے اس کو بھی بیان کیا۔ بعض سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے کلر لیس ہے، کوئی کلر ہی نہیں ہے اس کا، یہ جس چیز کے ساتھ ملتا ہے اسی کا کلر اپنا لیتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، اس کا کلر جو ہے سفید ہے۔ امام اہل سنت کسی کی بات کو نہیں رکھتے، کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن و سنت، اس کے بعد ہم سائنس کو دیکھیں گے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک نقل کی، اور وہاں پہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا کہ ام المؤمنین یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اکثر 2 سیاہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھرانے کے اندر کھانے پینے کا ایسا وافر انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی دنوں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ام المؤمنین یہی فرماتی ہیں کہ ہم اکثر 2 سیاہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اور وہ 2 سیاہ چیزیں کیا ہیں اس پہ آپ غور کیجئے۔ فرمایا کہ ایک سیاہ چیز کھجور ہے اور دوسرا پانی ہے۔ امام اہل سنت نے اسی حدیث کو لیا اور تمام سائنسدانوں کے دلائل کو، ان تمام کے اقوال کو ایک طرف رکھا، حدیث پاک کو سب سے اوپر رکھا، اور فرمایا کہ ام المؤمنین کا ارشاد بالکل سچا ہے، پانی کا رنگ نہ تو سفید ہے نہ ہی وہ کلر لیس ہے، بلکہ وہ سیاہی مائل کلر رکھتا ہے۔ پھر باقاعدہ اس کی دلیل بھی دی ہے اور مشاہدہ بیان کیا، اور مشاہدہ اس طرح بیان کیا، فرمایا کہ اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ اس طرح کریں کہ ایک کپڑا لیں، اس کو آدھا گیلا کر دیں، جتنا حصہ گیلا ہو جائے اور جتنا خشک چھوڑا ہے دونوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ جو کلر جو ہے خشک حصے کا ہے وہ زیادہ نمایاں ہوگا، جو حصہ آپ گیلا کر چکے ہیں وہ رنگ جو ہے دب چکا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا کلر سفید ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پانی کے اندر جب یہ کپڑا گیلا کیا ہے
تو اس کپڑے کا رنگ اور زیادہ نمایاں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کپڑے کا رنگ دھیما ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ مشاہدہ، یہ تجربہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حدیث پاک کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے اندر کھجور کے ساتھ پانی کو بھی سیاہ کہا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حدیث کا قائل ہوں، میں ایسے سائنسدان کا قائل نہیں ہوں جو حدیث کی جس سے مخالفت لازم آئے۔ تو یہ امام اہل سنت نے سائنسدانوں کو رد کیا، حدیث پاک کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ سائنس کا جو آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر یہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ جناب زمین جو ہے چکر لگا رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ کہاں گھوم رہی ہے؟ جناب سورج درمیان میں ہے، اس کے آس پاس زمین چکر لگا رہی ہے۔ امام اہل سنت کے سامنے جب یہ بات آئی تو امام اہل سنت نے باقاعدہ اسی سائنسی مسئلے پہ کئی کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً 105 دلائل دیے ہیں کہ سائنسدانوں کی بات غلط ہے، بلکہ زمین اپنی جگہ پہ ہے اور زمین ساکن ہے۔ اور پھر اس پہ باقاعدہ کئی آیات طیبات پیش کی ہے۔ سورج کے حوالے سے بتایا، سورہ یاسین شریف کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ شمس یعنی سورج یہ اپنے مستقر کے آس پاس چل رہا ہے۔ اور زمین کے حوالے سے آیت کریمہ ارشاد فرمائی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور تمام آسمانوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کریں، انہیں حرکت کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بیان کی، اس کے علاوہ کئی آیات طیبات بیان کی اور ان کے تحت یہ بتایا کہ جو سائنسدان اس بات کے قائل ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، میں ایسے سائنس کو نہیں مانتا، ایسے سائنسدانوں کو نہیں مانتا، بلکہ جو اللہ نے اپنے کلام کے اندر فرما دیا ہے میں اسی بات کا قائل ہوں اور یہی بات کہتا ہوں کہ زمین اپنی جگہ پہ ساکن ہے۔ یہاں تمام دلائل کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمانی دلیل بھی ارشاد فرمائی۔ وہ ایمانی دلیل کیا ہے وہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، کتنی ایمان افروز بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں ذرا اس بات میں غور کرو، اس بات کو سمجھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمین میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار جاتا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا، ساری دنیا وہاں آنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خطے میں، جس زمین میں حضور کا روضہ انور ہو وہ سورج سے گر چکر لگائے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے زمین ایک طرف، حضور کا روضہ انور ایک طرف، سارے فلکیات، یہ سورج، یہ سارے آسمان ایک طرف، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ سورج بھی زمین کا چکر لگاتا ہے، یہ آسمان بھی اسی زمین کا چکر لگاتا ہے۔ تو یہ ایمانی دلیل جو ہے امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی ہے، سارے ظاہری دلائل اپنی طرف، لیکن یہ ایمان کی قوت ہے جو امام اہل سنت نے بیان کی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سائنسی علوم کے حوالے سے اتنا بڑا جو ہے علم و فضل جو ہے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا۔ اسی حوالے سے ہم اور آگے چلیں، زمین کے اندر کون کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی امام اہل سنت نے بہت ہی عظیم الشان ریسرچ بیان کی فتاوی رضویہ کے اندر۔ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی انسان مریض ہے، بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر پانی نقصان کرتا ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے وہ تیمم کر لے، مٹی سے وہ تیمم کرے، مٹی نہ ملے تو پھر تیمم کیسے کرے گا؟ تو یہاں پہ فقہاء کرام نے یہ بات کی ہے کہ جو چیزیں مٹی سے حاصل ہوتی ہیں جن کو معدنیات کہا جاتا ہے اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کون کون سی قسمیں ہیں اور کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ریسرچ کی۔ کوئی آلات آپ کے پاس نہیں تھے، کوئی سائنسی لیبارٹری آپ کے پاس نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے جو علم و فضل کا سمندر آپ کو عطا کیا تھا اس کی روشنی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے
ایک مقام پہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ فرمایا کہ جو چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق زمین سے ہے، جن سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ 181 اشیاء ہیں، 181۔ آج سائنس موجود ہے، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، جگہ جگہ لیبارٹریاں موجود ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے زمین کے اندر کتنی ریسرچ کی ہے، کتنی معدنیات نکال کے بتائی ہیں، کن کے متعلق بتایا ہے کہ یہ زمین سے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن امام اہل سنت نے اس وقت جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت یہ فرمایا کہ 181 اشیاء ایسی ہیں، 181 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق زمین سے ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز مل جائے تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ فتاوی رضویہ میں ان تمام چیزوں کے نام بھی موجود ہیں تیمم کے باب کے اندر۔ اور پھر یہاں باقاعدہ امام اہل سنت نے یہ بتایا کہ 181 چیزیں جو میں نے تیمم کے متعلق بتائی ہیں، تو ان میں 74 ایسی ہیں، 74 ایسی ہیں جو پہلے فقہا نے بیان کی تھی۔ پہلے فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر تیمم کے حوالے سے 74 اشیاء ایسی بیان کی تھی کہ جن سے تیمم ہو سکتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 107 اشیاء کا اضافہ میں نے کیا ہے، اور میں نے بتائی ہیں، میں نے تحقیق کی ہے کہ 107 اشیاء ایسی ہیں کہ جن کا تعلق زمین سے ہے اور ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ امام اہل سنت نے ایک اور کمال دکھایا اور فرمایا کہ یہ 181 تو وہ اشیاء ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ وہ چیزیں بھی جاننا چاہیے کہ جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ 130 چیزیں ایسی ہیں، 130 چیزیں، حالانکہ ہمیں لگتا ہے شاید اس کا تعلق زمین سے ہو۔ فرماتے ہیں کہ 130 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے، وہ زمین کی جن سے نہیں ہے، اور ان سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے اس کی بھی وضاحت کی کہ ان 130 میں سے 58 پہلے کے فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، اور ان کے بعد آج تن و تنہا میں نے 72 اشیاء ایسی بیان کی ہیں جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے۔ تو یہ پورا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، تمام اشیاء بیان کی ہیں کہ جن کا تعلق زمین سے ہے، جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کیسا علم و عرفان عطا کیا تھا۔ آج ہم ہر چیز کی تحقیق کے لیے آلات کے محتاج ہیں، انسٹرومنٹ کے محتاج ہیں، ہمیں لیبارٹری چاہیے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ اللہ نے سارے علوم ایسے انہیں عطا کیے ہیں کہ خواہ علوم دینیہ ہوں یا علوم دنیاوی ہوں، تمام کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنے سکے بٹھائے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور آگے چلیے، زلزلے کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اپنی پوری ریسرچ بیان کی ہے۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جناب جو زلزلہ آتا ہے تو زمین کے اندر ایک مادہ موجود ہے جو گرم ہوتا ہے، جب وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے تو ساتھ کی زمین جو ہل جاتی ہے، دہل جاتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ جو زمین کے اندر کے جو ٹشوز ہیں، ریشے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوتے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ امام اہل سنت نے یہ اس وقت بھی سارے باتیں کی گئیں، تو امام اہل سنت نے یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھی، اس کے بعد ایک پوری کتاب لکھی سائنسی حوالے سے، آخر میں نتیجتاً 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، تم تو یہ سائنس کو مان رہے ہو، سائنس نے جو بیان کر دیا تم نے اپنا سر جھکا دیا، لیکن قرآن و سنت کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ اور فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زلزلہ آنے کی سب سے پہلی وجہ حکم الہی ہے، اللہ کے حکم سے زلزلہ آتا ہے، مشیت الہی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے زمین اپنی جگہ پہ ساکن ہے، ساکت ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جب مشیت الہی ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ زمین اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، جس کو زلزلے کا نام دیا گیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں، گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں کی وجہ سے بھی اس زمین پہ یہ اثرات آتے ہیں کہ زمین جو ہے ہلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ کپ کپانا شروع کر دیتی ہے۔ تو فرمایا دوسری بات یہ ہے۔
پھر تیسری بات جو ہے یہ بیان کی کہ واقعتاً یہ بات بھی ایک حد تک صحیح ہے کہ زمین کے اندر جو ٹیشوز ہیں، جو ریشے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ پھر اسی بات کو باقاعدہ حدیث پاک سے بھی بیان کیا۔ تو یہ زلزلے کے حوالے سے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے اور اس حوالے سے تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو سب یہ سائنسی باتیں ہیں، لیکن فتاوی رضویہ شریف کے اندر باقاعدہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک فقیہ ہونے کی حیثیت سے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے امام اہل سنت نے اس کو بھی بیان کیا۔ آج ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، جن کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے وہ ممالک اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں، کسی اور ملک کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ امام اہل سنت پہ قربان جائیے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے باقاعدہ ریسرچ کی تھی، قرآنی آیات کو سامنے رکھا تھا اور باقاعدہ ایٹم کا تصور کہ ایٹم ہے کیا چیز اور پھر یہ ایٹمی توانائی کیسے حاصل ہوتی ہے، باقاعدہ قرآن مجید کی آیات کو بیان کیا ہے، ان کے مفاہیم کو بیان کیا ہے اور سارا ایٹمی تصور، ایٹمی پلانٹ، اس تمام کے متعلق جو پورا فتویٰ موجود ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ امام اہل سنت اتنے جینیس آدمی، اتنی ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کو بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس حوالے سے بیان کی ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم الشان ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ علوم دینیہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا خزانہ جو ہمیں امام اہل سنت کے حوالے سے ملا ہے تو وہ کنز الایمان نامی ترجمہ ہے۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روح عطا کی ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ یا روح کو وحی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ یہاں تمام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے جو وحی کو روح کہا ہے تو یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے روح بہت ضروری ہے تو ایسے ہی یہ قرآن مجید بھی دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کی برکت ہے کہ اسے اللہ نے اپنے کلام کے اندر روح کہا ہے۔ یہ بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی حیات ہے، لیکن ہم یہ حیات، یہ زندگی قلوب میں اطمینان کب پائیں گے؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، جب اس کا ترجمہ بالکل صحیح ہمارے سامنے ہوگا۔ تو امام اہل سنت نے واقعتاً قرآن مجید کی روح کے مطابق ترجمہ کیا ہے اور ایسا اعلیٰ ترجمہ کیا ہے کہ بہت سے ترجمہ کرنے والے دھوکہ کھا گئے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اپنی علمیت کے اعتبار سے کہیں اور جا پڑے، لیکن امام اہل سنت نے قرآن مجید کے ہر ایسے مقام پہ اتنا شاندار ترجمہ کیا ہے کہ واقعتاً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اس حوالے سے 3 آیات طیبات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بات بھی واضح ہو کہ امام اہل سنت نے کنز الایمان نامی ترجمہ جو ہمیں دیا ہے وہ کتنا اعلیٰ قسم کا ترجمہ ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح، اس کے شروع کی دوسری آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح کی یہ دوسری آیت کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ مختلف ترجمے کرنے والوں نے مختلف کیا۔ اس آیت کریمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے۔ چند ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو کنز الایمان کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ امام اہل سنت نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک صاحب نے یہ ترجمہ کیا اس آیت کریمہ تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ نبی کے متعلق کہا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اب آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، تو یہ ترجمہ کیسا ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو ہے شان رسالت کے مطابق ترجمہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک اور ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کیا ہے
کہ اللہ اس فتح مبین کے صلے میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے۔ ایک صاحب نے اور ترجمہ کیا تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ تقریباً ایسے ہی ترجمے آ رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق شان رسالت کے مطابق ترجمہ کیا۔ اس کو غور سے سنیے گا۔ آیت کریمہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ امام اہل سنت کی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف کر دے۔ یعنی یہ حضور کی ذات گرامی ہے کہ جو اگلے والوں کے لیے اور پچھلے والوں کے لیے بھی گناہ سے معافی کا ذریعہ بنے گی، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ یہ امام اہل سنت نے شاندار ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ 25ویں پارے کی سورہ شورى، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ آیت یہ ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ۔ اس کا ترجمہ مختلف کیا گیا ہے، 2-3 ترجمے آپ سن لیں، اس کے بعد امام اہل سنت کا ترجمہ سنیے گا۔ ایک صاحب نے ترجمہ یہ کیا اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہارے دل پہ مہر لگا دیتا۔ قرآن مجید میں آپ سورہ بقرہ میں آئے، بالکل پہلا رکوع کے بعد دیکھیں گے آپ تو وہاں کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب یہاں پہ یہ ترجمہ کرنا، بس اگر اللہ چاہتا تو اللہ مہر کر دیتا تمہارے دل پر، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب نے اور ترجمہ کیا اگر اللہ چاہے آپ کے دل پر بند لگا دے یعنی بند کر دے۔ یہ مختلف لوگوں نے بڑے عجیب و غریب ترجمے کیے۔ امام اہل سنت نے بہت ہی شاندار ترجمہ کیا، اور اس آیت کریمہ کے تحت ترجمہ یہ کیا اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے، اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کس طرح شان رسالت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے ایسے ہی ترجمے کر دیے کہ مہر لگا دے، یہ بند کر دے، لیکن امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ کیا کہ اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے۔ ایک اور آخری آیت کریمہ سورہ والضحیٰ ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت کریمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ آیت کریمہ سورہ والضحیٰ کی ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پہ گویا کہ غلطی کی ہے، اور بہت ترجمے ایسے کیے ہیں جن کو بیان کرنے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے فقط 2 ترجمے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب نے ترجمہ یہ کیا اور آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتا دیا۔ اب آپ یہاں پہ غور کیجئے، اللہ اپنے حبیب کی بات کر رہا ہے، اور وہاں پہ ترجمہ یہ کیا جائے کہ آپ کو بے خبر پایا۔ اب آپ یہاں سوچئے کہ معاذ اللہ جب نبی بے خبر ہو تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ تو یہاں یہ ترجمہ بالکل مناسب نظر نہیں آتا۔ اور ایک صاحب نے تو یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ یہ بھی معاذ اللہ ایسا ترجمہ ہے جو شان رسالت کے مطابق نہیں ہے۔ امام اہل سنت کا ترجمہ دیکھیے اور قربان جائیے، اتنا عظیم الشان ترجمہ کیا ہے، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ خود رفتہ والہانہ محبت، جب محبت بہت زیادہ بڑھ جائے اس کو کہا جاتا ہے وارفتگی کا عالم۔ تو یہ امام اہل سنت ترجمہ کر رہے ہیں، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، بہت والہانہ محبت پائی تو اپنی طرف راہ دی، یعنی بس اپنی ذات کا دیدار کروا دیا، یہ معراج کی جانب اشارہ کر دیا۔ تو یہ ترجمہ جو ہے امام اہل سنت نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات طیبات ہیں کہ جہاں سے باقاعدہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اور امام اہل سنت نے
بالکل شان رسالت کے مطابق ترجمہ کیا ہے، اتنا عظیم و شان ترجمہ کیا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیے۔ واقعتاً کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ، تو واقعتاً آپ کو لگے گا کہ ہمیں ایمان کا خزانہ ملا ہے۔ اللہ کی عظمت بھی دل میں آ رہی ہوگی، حضور کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی محبت بھی آ رہی ہوگی، صراط مستقیم پہ چلنے کی تڑپ آ رہی ہوگی، یہ سب چیزیں آ رہی ہوں گی۔ لیکن جو اور لوگوں نے تراجم کیے ہیں تو ان میں یہ غلطیاں گمراہیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں ترجمے کے حوالے سے احتیاط کرنا چاہیے، ہر کسی کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت عقل مند ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب شیطان اپنا وار کرتا ہے، شیطان جب گمراہ کرتا ہے، انسان کی ساری ہوشیاری، اس کی ساری عقل سب ایک طرف رہ جاتی ہے، اور شیطان اپنے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے راستہ ان کا چنیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تعلیمات ان کی اپنائیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ امام اہل سنت کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ جو واقعتاً ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کی ذات ہمیں نامکمل دکھائی دیتی ہے۔ ان کا سارا کلام ہدایت کی بخشش آپ دیکھیے، سارے کلام کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہی آپ کو نظر آئے گی۔ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، یعنی اللہ نے اللہ نے اپنے حبیب کا عرفان دے دیا ہے، اب یہ دعا کر رہے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا۔ فضو کہتے ہیں بڑھانے کو، کہ اللہ تعالیٰ روز اس کو بڑھائے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور ایک مقام پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو یہ بھی امام اہل سنت نے یہاں کمال کیا ہے۔ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک کے مطابق یہ سب باتیں بیان کی ہیں۔ ایک مقام پہ یہ فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ فرماتے ہیں جسے اللہ کے در چاہیے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، بخدا اللہ کی قسم ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں ہو، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے یہیں آ کے ہو، جو حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ اور آگے فرمایا، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ تو یہ امام اہل سنت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ حضور کی محبت یہ جان ایمان ہے، حضور کی محبت یہ ایمان کا تحفظ ہے، حضور کی محبت یہ ایمان کی مٹھاس ہے، اور حضور کی محبت یہ ایمان کی لذت ہے۔ تو امام اہل سنت نے ساری زندگی اسی بات کا درس دیا ہے، اسی بات کی تعلیم دی ہے، اور اسی بات کو کہا ہے اپنے سلام رضا کے اندر کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تمام امت کو یہ تعلیم دے دی کہ تمہارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جب قیامت میں حضور جب تشریف لائیں گے میدان محشر میں، جب تمام مخلوق موجود ہوگی تو تمہاری کیفیت یہ ہونا چاہیے، فرشتے تم سے یہ کہیں کہ ہاں رضا تم پڑھو جو دنیا کے اندر پڑھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں بھی ہونا چاہیے، یہ محبت ایسی ہو کہ انسان کا دل حضور کی ذات سے، حضور کی محبت سے ایسا پیوست ہو جائے کہ جب قبر میں جائیں تو اسی محبت سے ہماری قبر بھی روشن ہو جائے اور حشر کے اندر بھی کامیابی نصیب ہو جائے۔ یہی ان دونوں کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے، حضور کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، حضور کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عدنان اجمیری دامت برکاتہ عالیہ،
اس مسجد کے سابق امام و خطیب اور ابھی جو امامت فرما رہے ہیں جامع مسجد آمنہ گلشن اقبال میں امامت کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ انوار القرآن، جس کے بانی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن حقانی اشرفی نور اللہ مرقدہ ہیں، وہیں پر فراغت ہے اور وہیں پر یہ تدریس بھی کر رہے ہیں، اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور میں اپنی جانب سے اور کمیٹی کی تمام اراکین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں کچھ وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم اور فضل میں مزید خوبیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ جمعے کے دن چونکہ یہ بات میری اسی حوالے سے تھی، کنز ایمان کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ کچھ چہرے میں ایسے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو اس وقت موجود نہیں تھے، تو مناسب سمجھا میں اس چیز کو بیان کر دوں۔ کنز ایمان کے حوالے سے آپ نے بھی سماعت فرمایا۔ کنز ایمان کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ دیگر تراجم آپ اٹھا لیں، ان کو دیکھیں، اور اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ جو عقائد ہیں، مسلک کے اعلی حضرت کے جو عقائد ہیں، اس کو دیکھیں، اور دیگر تراجم کو آپ دیکھ لیں۔ آپ یقین جانیے کچھ آیتوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی، اور جو لوگ جمعے کو تھے، چونکہ میں نے تو باقاعدہ ان کا نام اس لیے بیان کیا کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بڑا علمی کارنامے ہیں، تو علمی کارنامے علم کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، ادب کا ہونا بڑی بات ہے۔ ادب ہی نہیں تو قرآن کی تفسیر بھی آپ کر لیں، ہدایت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ ان لوگوں نے جتنے بھی ترجمے کیے تو ہمارے جو عقائد ہیں اور ان کا جو ترجمہ ہے اس میں ٹکراؤ ہوا۔ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، ان کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو کنز ایمان ترجمہ ہے، آپ اس کو رکھیے اپنے سامنے، اور آپ کا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ آپ کو ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام کنز ایمان علماء نے اس لیے رکھا کہ وہ ایمان کا خزانہ ہے، کہ آپ کے عقائد کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم دیگر کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایسے لوگوں سے واسطہ بھی نہیں پڑتا۔ لیکن جو لوگ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، تو اب وہ کیا ہے ادھر ادھر جا کر دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر ہمیں ہدایت مل جائے۔ لیکن یقین جانیے کہ علم آپ کو وہیں سے ملے گا جہاں پر ادب ہوگا، اور جہاں پر ادب نہیں ہوگا وہاں علمیت جتنی ہی ہو وہاں ہدایت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ جمعے میں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا، اور میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی ہی ہے وہ، یعنی نہ ان کا مذہبی علم ہے، لیکن چونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، علماء سے استفادہ رہا ہے، مشائخ اعظام سے ان کی وابستگی ہے، تو ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ایک وائس چانسلر جس نے پوری زندگی کتنے لوگوں کو یہ عقیدہ بتایا ہوگا، لیکن انہوں کے سامنے جب اس نے اسپیچ کی تو انہوں نے تھوڑی سی ان کی رہنمائی کی، وہ عقیدہ تبدیل ہو گیا اور وہ درست ہو گئے۔ اور یہ واقعہ ہے برکاتی فاؤنڈیشن کے روح رواں حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کا۔ ابھی تربیت نشست ہماری ہوئی، اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں دبئی میں تھا تو ان کے ہاں ایک لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام تھا فرحان ہاشمی، جو انہوں نے بیان کیا میں وہی بتا رہا ہوں۔ اور ان کے پاس جو دیگر لوگ تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے والد صاحب دبئی آئے اور آپ کے ساتھ
کیونکہ آپ جہاں مذہبی لوگوں کی عزت کرتے ہیں، جو دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں ان کی بھی عزت آپ کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے ان کو کیا کچھ نہ کچھ عطا بھی کرتے ہیں۔ تو لوگوں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کو پتہ تھا کہ حاجی صاحب کی عادت ہے کہ چاہے کوئی بھی علمی شخصیت ہو اس کے لیے ایک استقبالیہ وہ دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں یہ فرحان لڑکا جو ہے اس کے والد صاحب کراچی یونیورسٹی کے کسی دور میں وائس چانسلر تھے، ابھی وہ آئے ہیں تو ان کے لیے کوئی اعزازیہ کوئی استقبالیہ ہونا چاہیے۔ ایک تقریب منعقد ہوئی، اس میں تقریر تھی ان وائس چانسلر صاحب کی اور حاجی رفیق محمد پردیسی صاحب کی۔ تقریر ہوئی، دوران تقریر وائس چانسلر صاحب نے یہ کہا کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی اہمیت جو بیان کی وہ دلیل یہ دینے لگے کہ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے بہت محبت تھی، علم سے بہت پیار تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو چیز مانگنے کے لیے کہا وہ علم ہی تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، کہ اے محبوب آپ اگر دعا کریں کسی چیز میں اضافے کی تو علم میں اضافے کی دعا کریں۔ یہ وہ اپنی تقریر میں بات کر رہے ہیں کہ علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ پھر آخر میں انہوں نے ایک جملہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا معنی جو انہوں نے کیا وہ تھا ان پڑھ، جاہل، معاذ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لیکن علم سے محبت کرتے تھے۔ اب چونکہ حاجی رفیق محمد پردیسی صاحب ان کی بڑے بڑے علماء کرام سے وابستگی ہے، ان کی صحبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ جو بات انہوں نے کر دی ہے ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے اور استقبالیہ دینے والے بھی وہی ہیں۔ اب وہ اس پریشانی میں تھے کہ دوران تقریر ان کو تنبیہ کی جائے کہ جب میرے کو تقریر کا موقع ملے۔ بہرحال جب ان کی تقریر ختم ہوئی وائس چانسلر صاحب کی تو حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کی تقریر شروع ہوئی، تو آپ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہم چونکہ مسلک آل حضرت سے ہماری وابستگی ہے اور ہمارے آل حضرت علیہ رحمٰن نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، امی کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو انہوں نے کیا جاہل گنوار، معاذ اللہ یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ بے پڑھے لکھے۔ اللہ نے آپ کو امی بنایا، بے پڑھا لکھا، کہ دنیا میں آپ نے کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر کسی نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے تو وہ آپ کے رب نہیں آپ کو کیا عطا فرمائے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پر وضاحت کی، اور وائس چانسلر رہ چکے ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے تقریر کی ہوں گی، لوگوں کو بتایا بھی ہوگا۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ نے بات درست فرمائی ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور اب میرا یہی عقیدہ ہے۔ وہاں محفل ختم ہوئی، انہوں نے اس کے بعد ان سے کہا حاجی صاحب سے کہ صبح آپ میرے ناشتے پر آپ آئیں اور میری یہ درخواست قبول کریں۔ بہرحال صبح حاجی صاحب ناشتے میں پہنچے اور وہ حاجی صاحب نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس وقت میرے پاس کوئی اور دیگر کتابیں نہیں تھیں۔ ان کی عادت ہے کہ جب بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں تو علماء اہل سنت کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر کیا ہے وہ گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر ان کو دیتے ہیں۔ کنز الایمان ان کے پاس اس وقت موجود تھا، تو وہ کنز الایمان لے کر وائس چانسلر صاحب کے گھر پر پہنچے اور ناشتے میں ان کو یہ کنز الایمان پیش کیا۔ تو ناشتے سے جب فارغ ہو گئے تو وائس چانسلر صاحب نے اپنے تمام گھر والوں کو بلایا، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، اور کہا کہ آج کے بعد اس گھر میں جتنے بھی تراجم ہیں وہ سارے کے سارے نکال دیے جائے، سمندر میں ان کو کیا ہے بہا دیا جائے۔ آج سے صرف گھر میں یہ کنز الایمان ہی پڑھا جائے گا اور کوئی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کسی کو اگر مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہے، نسبت رکھنی ہے، تو وہ اپنے گھر میں کنز الایمان ہی رکھے اور کوئی دوسرا ترجمہ نہ رکھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہیں، ایک وائس چانسلر جو کہ بہت زیادہ دنیاوی علم جن کے پاس ہوتا ہے، وائس چانسلر ہر کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حاجی رفیق محمد پردیسی صاحب چونکہ علماء سے ان کی وابستگی بہت زیادہ ہے، تو وہ عقائد کے معاملے میں بہت کیا ہے سخت ہیں۔
تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور برملا اس کا اظہار کیا، اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیے کہ فوراً وہاں کیا کنز الایمان کے گھر میں پڑھا جانے لگا۔ اب آپ اس کو علماء کا فیضان کہیں، کنز الایمان کی برکت کہیں، اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامت کہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ صرف ایک تاجر ہے، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہیں۔ ایک تاجر کی حیثیت سے وہ دنیا میں ان کا اپنا ورک ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنے مذہب سے بہت لگاؤ ہے، اس لیے ان کی دینی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی لوگ، علماء بھی اس میں شامل ہیں، ان میں اتنا تسلب نہیں ہے ہمیں نظر آتا، یہ صرف اور صرف صحبت سے ہی کیا ہے نظر آتا ہے۔ اگر آپ ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے جو باادب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سے بھی ہدایت ملے گی، علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی ملے گی۔ لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جہاں علم تو ہے، ادب نہیں ہے، تو وہاں پھر ہدایت نہیں ملے گی آپ کو۔ پھر وہاں کیا ہوگا، دنیا تو کٹ جائے گی، آخرت میں اس کا انجام جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔